من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التمسوا الغنى في النكاح أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر. نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے. خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. غریبی میں نام پیدا کر. کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر. کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر. کر تو بھی ترقی دنیا میں کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر. قارون کی دولت ٹھکرا دے عثمان کی دولت پیدا کر. قارون کی دولت ٹھکرا دے عثمان کی دولت پیدا کر. بہت دیر سے یہ جلسہ چل رہا ہے, مسلسل چل رہا ہے, اور آپ کھا پی کر کے بیٹھے, جانے کا آپ کو موقع نہیں ملا. نیند آپ کو ستا رہی ہے, آپ نیند کو قربان کر کے جلسہ سن رہے ہیں. دل سے دعا دیتا ہوں آپ کے سننے کو, ہمارے سنانے کو اللہ بے حد قبول فرمائے. یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. سب سے لیٹ میں جو کام ہوں گے, 2 کام ہوں گے. حج کریں گے سب سے لیٹ میں, اور سب سے بعد میں نکاح کریں گے. سب سے سارا کام پہلے ہوگا, 2 کام بعد میں ہوگا. حج اور نکاح. ہاتھ اٹھا دیجیے. خیر, آپ جگہ پر ہے نہیں, پنڈال کے نیچے آپ ہیں نہیں, سیدھے سسرال میں ہیں. آپ کا بیچ بیچ میں امتحان ہوتا رہے گا. 3 سوالوں سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے, دھیان سے سنیے گا. بالکل آپ کو بائی پاس لے جا رہا ہوں. ٹائم کی کمی ہے, اس لیے بہت جلدی سے آپ کے جلسے کو میں مکمل کرنے کے لیے جا رہا ہوں. لیکن جس نوجوان نے جلسہ کرایا اسی بیچارے غریب کو موقع نہیں ملا. میرے پاس ٹائم ہوتا تو میں ان سے اپنے سے پہلے ان کو موقع دیتا. خیر, میرے بعد ان کو موقع ملے گا. آپ جلسے کو مکمل کرا کر کے اٹھیں گے. جلسہ نکل چکا ہے, صرف دم پھنسی ہوئی ہے. انشاءاللہ ایک جھٹکے میں وہ بھی نکل جائے گی. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ سنیں گے, دھیان سے سنیں گے اور مکمل جلسہ کو دعا پر کرا کر کے اٹھیں گے. 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے. مالدار بننا ہے, 2 راستے ہیں. مالدار بننے کے 2 راستے ہیں. وہ 2 راستے کیا ہیں؟ پہلا اور دوسرا راستہ کیا ہے؟ مال ہلاک ہو جاتا ہے, تباہ ہو جاتا ہے. کیسے تباہ ہوتا ہے, وہ تباہی کیسے آتی ہے, یہ میرا دوسرا سوال ہے. تیسرا سوال ہے, سود کھائیں گے, سود کمائیں گے, 3 نقصان آپ کو اٹھانے پڑیں گے. ایک نقصان نہیں, ڈبل نقصان, ڈبل نقصان نہیں, ٹریپل نقصان.
तीन नुकसान आपको उठाने पड़ेंगे सूद खाने से, सूद से भी ज़्यादा। वो 3 नुकसान क्या हैं? मेरा तीसरा सवाल है, आखिरी सवाल है, सूद से भी ज़्यादा नफ़ा आप कमा सकते हैं, वो रास्ता मैं आपको बताऊंगा। 3 रास्ते हैं जो जायज़ हैं, अगर आप उन रास्तों पर चलेंगे तो सूद से ज़्यादा आप नफ़ा कमाएंगे, दुनिया भी बनेगी आखिरत भी बनेगी। वो 3 रास्ते क्या हैं? ये मेरा आखिरी सवाल है, सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? बेदारी के साथ हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जोश के साथ आपने हाथ उठाया, दिल खुश कर दिया कि आप बिल्कुल बेदार हैं, बेदारी के साथ सुनने के लिए तैयार है। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। मेरा पहला सवाल था, 2 रास्ते से आदमी मालदार होता है, हज में जाए वहाँ से आए मालदार हो जाएगा, कुंवारा है निकाह कर ले मालदार हो जाएगा। आप सीने पर हाथ रख कर के बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ, कोई हज के बाद आपके गांव में गरीब नज़र आया है? नहीं आएगा। आप देख लीजिए, मालदार पे मालदार होता जा रहा है, वो गरीब नहीं होता। हज के बाद आदमी गरीब नहीं होता, अमीर हो जाता है। और कुंवारा था, फूटी कौड़ी जेब में नहीं थी, लेकिन शादी हुई, लड़की की किस्मत से अलग कमा रहा है, बच्चे की किस्मत से अलग कमा रहा है, माँ बाप की किस्मत से अलग कमा रहा है। मालदार तो हो गया लेकिन अब गरीब नहीं रहा। 2 रास्ते से आदमी मालदार होता है, हज से और निकाह से। माल हलाक कैसे होता है? हलाल के साथ हराम मिल जाए हलाक हो जाएगा। 1 गिलास पानी में 1 कतरा अगर पेशाब आ गया, वो पूरा गिलास बर्बाद होता है कि नहीं होता? उसी तरह अगर थोड़ा भी हराम आपके हलाल के साथ मिल गया, वो हलाल भी तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, बरकत ख़त्म। कमाते कमाते थक जाएंगे, आपको पैसा देखने को नहीं मिलेगा, वो हराम का असर है। सूद से 3 नुकसान आपको उठाने पड़ेंगे, सूद से 3 नुकसान उठाने पड़ेंगे। पहला नुकसान ये होगा कि आप दूसरे के लिए नहीं जिएंगे, अपने लिए जिएंगे। दूसरे से आपको कोई मतलब नहीं होगा, दूसरे के गम और खुशी से आपको कोई लेना देना नहीं। और दूसरा नुकसान, आप दूसरे की मजबूरी से फ़ायदा उठाएंगे। तीसरा नुकसान, आपके अंदर भले बुरे की तमीज़ ख़त्म हो जाएगी, आप बिल्कुल अंधे हो जाएंगे, दौलत के नशे में, दौलत की मोहब्बत में अंधे हो जाएंगे। 3 नुकसान आपको उठाने पड़ेंगे। सूद से ज़्यादा नफ़ा आप कमा सकते, 3 रास्ता बता रहा हूँ, ध्यान से इसको सुनिएगा। अल्लाह आपकी रोज़ी में बरकत दे, रोज़गार में इजाफा फरमाए। 3 रास्ते से आप सूद में जो नफ़ा होता उससे ज़्यादा आप तरक्की करेंगे। किसी को कर्ज़ दीजिए, पहला रास्ता, किसी को कर्ज़ दीजिए, उससे कहिए कि मुझको सूद नहीं चाहिए, तुम इस पैसे को तिजारत में लगाओ, नफ़ा हो तो मेरा हिस्सा भी डालो, नुकसान हो तो मेरा हिस्सा भी काटो। इस तरह से अगर आप पैसा देंगे, आपका पैसा भी अमानत रहेगा और नफ़ा भी आपको मिलता रहेगा, दुनिया भी बन गई, दीन भी आपका बन गया। दूसरा रास्ता बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सूद से ज़्यादा नफ़ा आप तिजारत में कमाएंगे। कैसे? पूछने वाला जो आपसे पैसा ले रहा है, उससे पूछिए कि तुमको क्या चाहिए। वो बोलेगा हमको थ्रेसर की मशीन चाहिए, हमको चक्की आटा की मशीन चाहिए। आप वही मशीन उसको ख़रीद करके दे दीजिए और अपना किराया रख दीजिए, मशीन पर अपना किराया रख दीजिए, किराया उठाते रहिए, मशीन के मालिक बनते रहिए, दुनिया भी बन गई और आखिरत भी आपकी बन गई। तीसरा रास्ता बताने के लिए जा रहा हूँ, जो आदमी आपसे पैसा मांगने के लिए आ रहा है, सूदी पैसा मांगने के लिए आ रहा है, आप उस आदमी से पूछिए कि तुमको क्या चाहिए, तो बोलेगा हमको फला सामान चाहिए, हमको फला सामान चाहिए, हमको फला चीज़ चाहिए। आप वही चीज़ अररिया बाज़ार में ख़रीद लीजिए और उस सामान को उसी आदमी के हाथ में नफ़ा पर फ़रोख्त कर दीजिए। आम का आम भी मिल गया, गुठली का दाम भी मिल गया, उस गरीब का भी काम हो गया, आपका भी मसला हल हो गया। 3 रास्ते से अल्लाह आपको तरक्की देगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, बैंक में पैसा जमा करेंगे 10 रुपया और 100 रुपया कमाएंगे। हाथ उठाइए। खैर यहाँ आकर के फंसे है पुरझूठो ग़ीबत से बाजार तेरा, मुसलमान कहाँ है वो किरदार तेरा। है पुरझूठो ग़ीबत से बाजार तेरा, मुसलमान कहाँ है वो किरदार तेरा। हर एक काम तेरा बड़े से जुदा है,
وہ پابند قرآن تو زر پہ فدا ہے، ہر ایک کام تیرا بڑے سے جدا ہے، وہ پابند قرآن تو زر پہ فدا ہے، وہ پابند قرآن تو زر پہ فدا ہے، تماشائی مت بن خبردار ہو جا، ابھی وقت فرصت ہے بیدار ہو جا۔ پہلا پیغام 3 منٹ میں تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ ہم تباہی کے دہانے پر کیسے آ گئے؟ اللہ نے ہمیں غریب نہیں بنایا تھا، ہم اپنے چال سے غریب بن گئے۔ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، آئینہ دکھا رہا ہوں، دیکھنے کے لیے آپ لوگ مکمل تیار ہیں؟ بڑی بیداری کے ماحول میں آپ سن رہے ہیں۔ اللہ آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا۔ بیٹا کی شادی ہونے والی ہے، بیٹا کی شادی ہونے والی ہے، کارڈ چھپنے والا ہے، تو یہ غریب بیٹے کا باپ کیا کہتا ہے؟ میں اس سے کم ہوں، میں کیا اس سے کم ہوں؟ دھوم دھام سے بیٹے کی شادی کروں گا، جبکہ پھوٹی کوڑی جیب میں نہیں ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ میں کسی سے کم نہیں ہوں، میں اس سے کم ہوں، اس سے کم ہوں۔ دیکھیے، غریب ہو کر کے تکبر کر رہا ہے۔ جب غریب ہو کر کے آدمی تکبر کرتا ہے تو اللہ کی لعنت آسمان سے زمین کے اوپر برستی ہے۔ بیٹے نے باپ سے پوچھا کہ ابا، آپ نے جو اپنی شادی کیا تھا کتنا پیسہ خرچ ہوا تھا؟ کہا بیٹا حساب معلوم نہیں ہے، قرض لینا پڑا تھا، ابھی تک دے رہا ہوں، ادا نہیں ہوا ہے۔ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ دعوت دی ہے، بالکل وائٹ کلر کی اسکارپیو آ رہی ہے، اس میں 100 مہمان تو گنتی کے ہیں، 200 اس میں 100 کا اضافہ ہے، وہ بغیر نام کے آ رہے ہیں۔ اور جب پوچھا جاتا ہے کہ بھائی ان کو کیوں لے کر کے آئے، تو یہ بچے ہیں، یہ کیا بچے بن باپ کے ہیں؟ ان کا جب نام نہیں ہے تو ان کو آپ لے کر کے کیوں آ رہے ہیں؟ دھیان سے سنیے گا، دیکھ آگے جا رہا ہوں۔ نمبری کے لیے 100 اسکارپیو لے کر کے آئے، بھائی اپنے دروازے پر بلائیے نا بھائی، 100 اسکارپیو کیا 500 اسکارپیو بلوائیے، اپنے دروازے پر کھلوائیے۔ نانا جی کی حلوائی کی دکان، نانا جی کا فاتحہ۔ بیٹی والے کے ہاں آپ کا مہمان، وہ بھی تعداد سے زیادہ، یہ کون سی نمبری ہے؟ خیر، آگے دعوت ہوئی ہے، سب لوگ کھا کر کے جانے لگے تو ایک ایک اشرفی دیا ہے نواب صاحب نے کہ آپ باراتی ہیں، بارات والے ہیں، یہ ایک ایک اشرفی لیجئے، جائیے۔ کان لگا کر کے دروازے سے دیکھا کہ کون تعریف کرتا ہے، کون کیسی تعریف کرتا ہے۔ تو ایک کہتا ہے واہ صاحب، زندگی میں پہلی دعوت کھانے کو ملی ہے کہ کھانا الگ ملا، پیسہ الگ ملا۔ ایک کہتا ہے کہ سسرے نے ایک ہی دیا، اگر 2 دیتا تو کیا فرق پڑ جاتا۔ ساری نمبری اس کی برباد ہو گئی، اکارت چلی گئی۔ دوسری مثال لے کر کے آ رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا بہت تیزی کے ساتھ۔ 500 آدمی کو اپنے دروازے پر بلا کر کے کھلا رہا ہے۔ ایک عالم دین آئے، کہ کتنے لوگوں کو دعوت دیا؟ کہ حضور 500 لوگوں کو بلایا ہے اور اپنے دروازے پر ولیمہ کھلا رہا ہوں۔ کہ اس میں تم کو کیا ملا؟ ہمت سے زیادہ جو کام کیے ہو، تمہیں کیا ملا؟ کچھ نہیں ملا۔ نمبری ملی، ناموری ملی، شہرت ملی، نمبری ملی، اور بازار میں اس کی ٹوٹی کوڑی بھی قیمت نہیں ہے۔ ایک مثال دے رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ چندہ ہو رہا تھا، سب سے 10-10 روپے مانگا جا رہا تھا۔ ایک آدمی سے 200 روپے مانگا گیا۔ وہ آدمی پلٹ کر کے پوچھتا یار سب سے 10-10 روپے لے رہے تھے، ہم سے 200 روپے کیوں مانگ رہے ہو؟ کہا کہ تم پیسے کو پانی کی طرح بہاتے ہو، اب پیسہ کل تمہارے پاس نہیں رہے گا، اس لیے جو کچھ ملنا ہے آج ہی مل جائے گا، اس لیے میں نے تم سے 200 روپے کا سوال کیا۔ کل تم بھی میری طرح فقیر ہونے والے ہو، بھیک کا کٹورا ہاتھ میں آنے والا ہے، اور جس سے 10 روپے مل رہا ہے کل بھی ملے گا، پرسوں بھی ملے گا، زندگی بھر ملے گا، تم سے ملنے والا نہیں ہے، تم میری طرح کنگال ہونے والے ہو۔ میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، صرف میری بات کو کان کھول کر کے آپ سن لیجئے، حلال کمائیے، حساب سے خرچ کیجئے، آپ سے بڑا مالدار کوئی ہو نہیں سکتا۔ دھیان سے سنیے گا، آخری مثال میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ دقیانوس بہت بڑا ظالم بادشاہ تھا، اس کو ایک ہی بیٹی تھی، اس بیٹی کا نکاح ہو رہا ہے۔ ایک لڑکا نے جو پیغام دیا وہ غریب تھا، دوسرا لڑکا نے جو پیغام دیا وہ امیر تھا۔
تو اس نے اپنی بیٹی کی شادی غریب سے کر دیا، امیر سے نہیں کیا۔